بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو شاعری کے مختلف رنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک ایسا سلسلہ جہاں لفظ، لہجہ اور معنی ایک ساتھ بولتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ آئیے آج کے شاعر اور ان کی تخلیق کی روشنی میں اردو زبان کے دلکش رنگ اور منفرد خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس کا بولنے والا صرف بات نہیں کرتا بلکہ ہواؤں میں خوشبو بکھیر دیتا ہے۔ جیسے احمد وسیع صاحب نے کہا ہے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ آج ہم اردو شاعری کے جس رنگ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ ایک آزاد نظم ہے، اور اس کے شاعر امجد اسلام امجد ہیں۔ یہ نظم بہت سے دلوں کی آواز ہے مگر اکثر انسنی رہ جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو صبح سے شام تک خوابوں کو سینوں پہ سجائے اپنے بچوں کی مسکراہٹوں کے لیے اپنے دل کی دھڑکنیں گروی رکھ دیتے ہیں، جو خود کو بھول کر سب کچھ سنوارتے ہیں، جن کا گلشن سجنے میں ہی عمر بیت جاتی ہے، جو خود ہی اپنی خواہشات کا خون کرتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے آنگن میں خوشیاں نہیں آتی، خوشیاں تو آتی ہیں مگر قسطوں میں، تقسیم ہو کر۔ یہ خوشیاں ٹکڑوں میں بٹ کر آتی ہیں اور اکثر دیر سے آتی ہیں۔ یہ نظم ان سیلف میڈ لوگوں کا المیہ بیان کرتی ہے جو اپنی چھت، اپنی پہچان اور اپنے خواب سب کچھ اپنی ہتھیلیوں کی لکیروں سے کاٹ کر بناتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی پھول کھلتے ہیں لیکن بہار کے اختتام پر۔ ان کے حصے کے سورج بھی روشن ہوتے ہیں مگر دیر سے، بہت دیر سے۔ امجد اسلام امجد کی نظم سیلف میڈ لوگوں کا المیہ صرف شاعری نہیں، یہ ایک درد ہے جو خاموشی سے متوسط طبقے کے ہر فرد کے دل کی دیوار پر لکھا ہے۔ تو آئیے سنیے اور محسوس کیجیے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ۔ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستاں سجانے میں، عمر کاٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں۔ کیسی کیسی خواہش کو قتل کرتے جاتے ہیں، درگزر کے گلشن میں ابر بن کے رہتے ہیں، صبر کے سمندر میں کشتیاں چلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خوں بہا نہیں ملتا۔ زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں، سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں ملتی، وقت پر نہیں آتی۔ یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے۔ فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں۔ یہ تھا آج کا انتخاب، آج کا رنگ، ان چہروں کی کہانی جو دن میں جیتے ہیں اور راتوں کو آنکھوں میں نمی لیے سوتے ہیں، مگر کسی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ صرف سہتے ہیں، صرف برداشت کرتے ہیں۔ یہ تھے آج کے شاعر، ایک شاعر، ایک لہجہ، ایک احساس اور ایک جذبہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اردو شاعری کے ایک اور رنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اردو شاعری کے ان حسین رنگوں کو محسوس کرتے رہیں، کیونکہ یہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ خادم اردو معلیٰ سین میم عثمان کو اجازت دیجیے، اپنے ذوق کو زندہ رکھیے اور معیاری شاعری سن کر پڑھنے کا سلیقہ سیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔